بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتخاب از گلستاں. گلستاں سے انتخاب. گلستاں حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے، جو فارسی نثر کی بہت عمدہ ترین کتاب ہے. فارسی نثر کی بہت عمدہ ترین کتاب. باب اول در سیرت پادشاہاں. پہلا باب بادشاہوں کے حالات کے بیان میں. سیرت ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے عادت، خصلت، حالات، سوانح. پادشاہاں، پادشاہ کی جمع فارسی لفظ. اردو والے پا کو با سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ. باب کہتے ہیں کتاب کے ایک مخصوص حصے کو، ہے نا، کتاب کا ایک مخصوص حصہ. باب اول در سیرت پادشاہاں. پہلا باب بادشاہوں کے حالات کے بیان میں. سب سے پہلے عبارت پڑھتا ہوں، اس کو توجہ سے سنو. حکایت. ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد و حقیر بود، و دیگر برادرانش بلند و بالا و خوب رو. بارے ملک بکراہت و استحقار درب نظر کرد، پسر بفراست و استبصار دریافت و گفت. اے پدر کوتاہ خردمند بہ از نادان بلند، ہرچہ بقامت کہتر بقیمت بہتر. چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کوہ ہائے زمین است، لیکن نزد خدا مرتبہ اش بزرگ تر است. قطعہ. شنیدی کے لاغرے دانا، گفت روزے بابلہ فربا. اسپ تازی اگر ضعیف بود، ہم چنا از طویل خربہ. پدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند، و برادراں بجاں برنجیدند. قطعہ. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. ہر بے شہ گما مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. حکایت کا معنی. اب ترجمہ. حکایت کا معنی قصہ، کہانی، داستان. سمجھ میں آیا نا. ملک زادہ. ملک زادہ کا معنی بادشاہ کا لڑکا، شاہزادہ، ہے نا. ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد و حقیر بود. ایک بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں نے سنا کہ وہ پست قد اور بد صورت تھا. پست قد اور بد صورت تھا، ناٹا تھا اور یعنی خوبصورت نہیں تھا. وہ دیگر برادرانش بلند و بالا و خوبرو، اور اس کے دوسرے بھائی لوگ لمبے ترنگے اور خوبصورت تھے. لمبے چوڑے اور خوبصورت تھے. بارے ملک بکراہت و استحقار درب نظر کرد. ایک بار بادشاہ نے ناپسندیدگی اور حقارت سے اس کو دیکھا. ملک کا معنی بادشاہ، کراہت کا معنی ناپسندیدگی، استحقار کا معنی حقیر جاننا. حقیر جاننا، چھوٹا سمجھنا.
بارے ملک بکراہت و استحقار دربے نظر کرد، ایک بار بادشاہ نے ناپسندیدگی اور حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا۔ پسر بفراست و استبصار دریافت، لڑکا دانائی اور عقل مندی سے معلوم کر لیا۔ لڑکا دانائی اور عقل مندی سے معلوم کر لیا۔ دریافتن مصدر سے، دریافتن مصدر معلوم کرنا، دریافت معلوم کر لیا۔ وہ گفت اور کہا، اے پدر کوتاہ خرد مند بہ از نادان بلند، اے باپ عقل مند پست قد اونچے نادان سے بہتر ہے۔ کیا کہا؟ عقل مند پست قد اونچے نادان سے بہتر ہے۔ ہرچہ بقامت کہتر بقیمت بہتر، جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے قیمت میں بڑی ہوتی ہے۔ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ طور، جیسا کہ طور، طور ایک پہاڑ کا نام ہے، جیسا کہ طور یعنی جیسا کہ طور پہاڑ۔ اگرچہ خرد ترین کوہ ہائے زمین است، اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن نزد خدا مرتباش بزرگ تر است، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی فرمائی تھی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو کہا کہ جیسے طور کا پہاڑ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدائے تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ قطعہ شنیدی کے لاغرے دانا، گفت روزے بابلہ فربا۔ وہ آپ نے سنا کہ دبلا عقل مند ایک دن ایک موٹے بے وقوف سے بولا۔ وہ تو نے سنا کہ ایک دبلے عقل مند نے ایک دن ایک موٹے بے وقوف سے کہا، کیا کہا؟ اسپ تازی اگر ضعیف بود ہم چناز طویل خربے، عربی گھوڑا اگر کمزور بھی ہو تو پھر بھی استبل کے گدھے سے بہتر ہے۔ عربی گھوڑا اگر کمزور بھی ہو تو پھر بھی استبل کے گدھے سے بہتر ہے۔ اسپ تازی، اسپ تازی کا معنی عربی گھوڑا، اسپ تازی کا معنی عربی گھوڑا، ٹھیک ہے۔ طویلہ، طویلہ کا معنی استبل ہے نا، باڑا، جانوروں کے رہنے کا گھر، سمجھ میں آیا نا۔ خر، خر جو ہے، خر کا معنی گدھا، تو ترجمہ سمجھ گئے۔ عربی گھوڑا اگر کمزور بھی ہو تو پھر بھی وہ استبل کے گدھے سے بہتر ہے۔ طویلہ خر اصل میں ہے خرے طویلہ، کیا ہے؟ خرے طویلہ، استبل کا گدھا۔ اضافت کو کبھی پلٹ بھی دیتے ہیں، اس کو اضافت مقلوبی کہتے ہیں، یہاں ایسا ہی ہے۔ پیدر بخندید، باپ ہنسا، وہ ارکان دولت بپسندیدن، اور سلطنت کے اراکین نے پسند کیا۔ سلطنت کے اراکین یعنی سلطنت کے عہدیدار، وزراء، امراء، حکام، نہیں سمجھے؟ اور سلطنت کے اراکین نے پسند کیا، وہ برادراں بجاں برنجیدن، اور اس کے بھائی لوگ دل سے رنجیدہ ہوئے۔ کیا ہوئے؟ رنجیدہ ہوئے۔ قطعہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک مرد نے بات نہیں کہی ہوگی، جب تک مرد نے بات نہیں کہی ہوگی، نہ گفتہ باشد، کون سا فعل ہے؟ جلدی بولو۔
ماضی احتمالی، کردہ باشد وہ کیا ہوگا، گفتہ باشد وہ کہا ہوگا، نہ گفتہ باشد وہ نہیں کہا ہوگا۔ جب تک مرد بات نہیں کیا ہوگا، ایسے کہہ لو، اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوا ہوگا، اس کا عیب اور ہنر چھپا ہوا ہوگا۔ تو اب فصیح ترجمے میں ایسے کہہ لو، جب تک مرد بات نہیں کرے گا اس کا عیب و ہنر چھپا رہے گا۔ ہر بیشا گما مبر کے خالیست، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ ہر جنگل میں گمان تو مت لے جا کہ خالی ہے، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، ہو سکتا ہے کہ تیندوا سویا ہوا ہو۔ ہر جنگل میں گمان تو مت لے جا کہ خالی ہے، ہو سکتا ہے کہ تیندوا سویا ہوا ہو، ہے نا؟ شیر کی قسم کا ایک جانور ہے، اسے تیندوا کہتے ہیں، ہے نا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ شیر کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تیندوا۔ شنیدم کے ملک را درا مدت، دشمن صعب روئے نمود۔ میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا، ٹھیک ہے، ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا۔ چون لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردند، و قصد مبارزت کردند۔ اول کسے کے اسپ در میدان جہانید، آں پسر بود۔ جب دونوں جانب سے لشکر روئے درہم آوردن، آمنے سامنے ہوئے، جب لشکر دونوں جانب سے روئے درہم آوردن، آمنے سامنے آئے، وہ قصد مبارزت کردن، اور حملہ کرنے کا ارادہ کیے۔ مبارزت کا معنی مقابلہ، مقابلہ کرنے کا ارادہ کیے۔ تو سب سے پہلے جو شخص میدان میں گھوڑا دوڑایا، آں پہ سر بود، وہی لڑکا تھا۔ تو سب سے پہلے میدان میں جو گھوڑا دوڑایا وہی لڑکا تھا، سمجھ میں آیا نا؟ کسی کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے تو کسی کے اندر دوسری خوبی ہوتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ جو اسے مقبول بنا دیتی ہے۔ کوئی لڑکا پڑھنے میں اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی کام بتاؤ تو سن کر بھی انسنی کر دے گا، ہے نا؟ اور کوئی لڑکا ایک کو دن سبق نہیں سناتا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ لیکن بہت سعادت مند ہوتا ہے استاذ کا، کان کھڑے رکھتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں کہیں، کوئی استاذ بلا تو نہیں رہے ہیں، کسی کو پانی تو نہیں چاہیے، کسی کو چائے تو نہیں چاہیے، کسی کو مجھ سے کوئی خدمت تو نہیں چاہیے، سمجھ میں آیا نا؟ ظاہر سی بات ہے کہ استاذ کی نظر میں وہ مقبول ہوگا۔ اگر تم یہ کہو کہ پھر فائدہ کیا ہے، ایسی مقبولیت سے اسے فائدہ کیا ہونے والا ہے، تو فائدہ بہت ہونے والا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ فائدہ بہت ہونے والا ہے۔ استاذ کی دعا اس پہ رہے گی، وہ ضرور کسی نہ کسی میدان میں کامیاب ہوگا۔ ایسا مت سمجھو کہ وہ بالکل فلاپ ہو جائے گا۔ پڑھنے میں نہیں نکلا تو انشاءاللہ اساتذہ کی دعا رہے گی، بزرگوں کی دعا رہے گی، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی پیسے کماؤ گے، ارے وہ بھی پیسے کمائیں گے۔ دوبارہ ترجمہ کر دوں۔ انتخاب از گلستاں، گلستاں سے انتخاب۔ باب اول در سیرت پادشاہاں، پہلا باب بادشاہوں کے حالات کے بیان میں، حکایت۔ ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد و حقیر بود، و دیگر برادرانش بلند و بالا و خوبرو۔ ایک بادشاہ کے لڑکے کے بارے میں نے سنا، یا ایک بادشاہ کے لڑکے کا حال میں نے سنا کہ وہ پست قد اور بدصورت تھا، اور اس کے دوسرے بھائی لوگ لمبے چوڑے اور خوبصورت تھے۔ بارے ملک بکراہت و استحقار دروے نظر کرد، ایک مرتبہ بادشاہ نے ناپسندیدگی اور حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا۔ پسر بفراست و استبصار دریافت، لڑکا دانائی اور سمجھداری سے سمجھ گیا۔ وہ گفت اور کہا، اے پدر کوتاہ خردمند بہ از نادان بلند، اے باپ
عقلمند پست قد بلند نادان سے، لمبے نادان سے بہتر ہے۔ ہرچہ بقامت کہتر بقیمت بہتر، جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کوہائے زمین است، جیسا کہ طور اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن نزد خدا مرتباش بزرگ تر است، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ شنیدی کے لاغرے دانا گفت روزے با ابلہ فربا، وہ تو نے سنا کہ ایک دبلے عقل مند نے ایک دن ایک موٹے بے وقوف سے کہا، اسب تازی اگر ضعیف بود ہم چنا از طویل خربے، عربی گھوڑا اگر کمزور بھی ہو تو پھر بھی استبل کے گدھے سے وہ بہتر ہے۔ پدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند، و برادراں بجاں برنجیدند، باپ ہنسا اور سلطنت کے اراکین نے پسند کیا اور اس کے بھائی لوگ دل سے رنجیدہ ہوئے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، جب تک مرد بات نہیں کرے گا اس کا عیب و ہنر چھپا رہے گا۔ ہر بیشا گما مبر کے خالیست، شاید کے پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل میں گمان تو مت لے جا کے خالی ہے، ہو سکتا ہے کہ تیندوا سویا ہوا ہو۔ شنیدم کے ملک را درا مدت دشمن صعب روئے نمود، میں نے سنا کہ بادشاہ کو اسی زمانے میں ایک سخت دشمن نے چہرہ دکھایا۔ چون لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردند، جب دونوں جانب سے لشکر آمنے سامنے آئے، آمنے سامنے ہوئے، وہ قصد مبارزت کردند اور حملہ کرنے اور مقابلہ کرنے کا ارادہ کیے۔ اول کسے کے اسب در میدان جہانید آن پہ سربود، تو سب سے پہلے جس نے میدان میں گھوڑا دوڑایا وہی لڑکا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟